الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ روم کی پہلی 10 آیات کی ریویژن ہے ہماری۔ دیکھیے ریویژن کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ایک تھے کہ وہ لوگ جو روز کلاس اٹینڈ نہیں کرتے، پرٹیکولرلی اب آن لائن لوگ، تو سنڈے کو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ایک لیکچر میں اس سارے کو جو ہے وہ ہم پچھلے ہفتے کی ریویژن جو ہے وہ دہرا لیں۔ سورہ روم آغاز کر رہے ہیں ہم اس کا۔ اگر ہم تھوڑا سا ایسے کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ذہن میں لائیں، ہم سب کو پتہ ہے 570 عیسوی۔ آپ کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ تب تک سن کون سا آ گیا تھا؟ 610 عیسوی۔ رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے 602 سے، اور پھر ان کی آپس میں جھڑپیں چلتی رہتی ہیں، اور چلتی رہتی ہیں۔ کب تک چلتی رہتی ہیں؟ 614 تک۔ اب 614 وہ سال ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا، 5واں سال شروع ہو چکا ہوا تھا۔ تو نبوی زندگی کے سینٹرل میں تقریباً جو ہے یہ سورہ مبارکہ اتری۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت اتری جس وقت رومیوں کو آتش پرستوں نے، ایرانیوں نے مکمل شکست دی۔ اس سے پہلے کبھی وہ جیتتے تھے، کبھی وہ جیتتے تھے۔ جب اب 2 سپر پاورز تھیں اس وقت غلبہ بھی جو ہے وہ انہی کا ہی تھا، ایک عیسائیوں کا اور اس کے بعد آتش پرستوں کا۔ اب آتش پرست ایک نیچرل حلیف تھے مشرکین مکہ کے، کس لیے کہ وہ آگ پوجتے تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، دونوں مشرکین تھے۔ آخرت سے انکار وہ بھی کرتے تھے، آخرت سے انکار یہ بھی کرتے تھے۔ یہ قدر مشترک تھی، اس لیے وہ نیچرل حلیف سمجھے جاتے تھے۔ جب ایرانی فتح پاتے مکہ میں، یہ مشرکین جو ہے وہ خوشیاں مناتے اس وقت۔ اب دوسری طرف دوسری قوم تھی عیسائی۔ عیسائی اہل کتاب تھے اور آخرت کو مانتے تھے۔ مسلمان بھی کتاب والے تھے، مسلمان بھی جو ہے وہ آخرت کو مانتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک آپس میں نیچرل الائنس جو ہے وہ بنتا تھا، حلیف تھے ایک دوسرے تھے۔ جیسے ہی جنگ ہو رہی ہوتی دونوں جگہوں ادھر باہر، اگر ایرانی جیتے تو مشرکین مکہ جو ہے وہ بڑی فتحیں، بڑی خوشیاں، بڑی جو ہے وہ مناتے، جشن مناتے، اور جب رومیوں کو غلبہ آتا تو مسلمان جو ہے وہ بڑی ایک راحت محسوس کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں نے ہجرت کہاں پہ کی؟ حبشہ میں۔ حبشہ میں کس کی حکومت تھی؟ نجاشی کی۔ نجاشی کون تھا؟ عیسائی تھا۔ اور پھر اس عیسائی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ عیسائیوں کا ہی ایک وفد جب آتا ہے مکہ میں اس دین کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں تو وہ تو روتے ہیں، اور روتے فوراً ہی وہ ایمان لے آتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ وہی ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک جس سے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، نیچرل الائنس بھی جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب جس وقت 614 میں مکمل فتح ہو گئی ایرانیوں کی، تو اس وقت مشرکین مکہ نے بڑے جشن منائے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح ایرانیوں نے عیسائیوں کو مار بگایا ہے، اسی طرح ہم بھی تمہیں جو ہے وہ مار بگائیں گے، ہم بھی تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ جب یہ غلبہ پا لیں گے تو یہ آیت کریمہ اتری۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کی دوبارہ فتح کی خوشخبری سنا دی۔ اب یہ خوشخبری سنا دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تو ابوبکر صدیق نے جس وقت ابی بن خلف یہ خوشیاں منا رہا تھا اور نعرے لگا رہا تھا کہ جس طرح وہاں پہ جو ہے وہ عیسائیوں کو مارا ہے، وہاں مسلمانوں کو بھی ماریں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج کر دیا کہ بہت جلد رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی سے یہ آیت کریمہ سن چکے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ نے کہا یہ غالب آ جائیں گے۔ نے کہا لگاؤ شرط لگ گئی، 10 اونٹنیاں 3 سال کے لیے۔
شرط اس وقت تک شرط کی حرمت نہیں آئی تھی، اس لیے شرطیں لگ جایا کرتی تھیں، حرام نہیں تھی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ سنایا کہ آج میں نے شرط لگا لی ہے۔ ٹرمز پوچھی تو بتایا 10 اونٹنیاں 3 سال، تو کہا میں نے 3 سال تو نہیں کہا تھا، بھیزے لفظ کہتے ہیں چند سالوں کو، چند سال سے مراد 3 سے لے کے 9 سال تک۔ تو ایسے کرو، جاؤ جا کے نا ایک تو مدت بڑھا لو اور دوسرا اونٹنیاں بڑھا دو، 10 کی بجائے 100 کر دو۔ اب راستے میں گئے اس کی طرف، راستے میں جا رہے تھے، آگے سے ابی بن خلف ملا اور اس نے پوچھا اچھا ہاں شرط سے بھاگنے کا پروگرام ہے، شرط ختم کرنے کا؟ نہیں، شرط ختم نہیں کرنے آیا میں ویلیو بڑھانے آیا ہوں کہ 10 کی بجائے 100 کرو اس کو، اور مدت 3 نہیں 9 سال کا پیریڈ رکھو۔ طے ہو گیا کہ اب 10 کی بجائے 100 اونٹنیوں کی شرط ہوگی اور 9 سال تک کا ٹوٹل ٹینر ہوگا۔ اگر 9 سال تک رومیوں نے فتح پا لی تو بکر صدیق جیت گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر نہ پائی تو ابی بن خلف جو ہے وہ جیت گیا۔ جس وقت ہجرت کے آثار نظر آئے، مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ ہجرت کر کے چلی گئی، تو پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ تو چلے جائیں گے، گارنٹی کون دے گا آپ کی کل کو کہ یہ میری 100 اونٹنیاں مجھے ملیں گی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ، سب فون رکھ دیں پلیز، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی گارنٹی دی۔ ہجرت کے دوسرے سال جس وقت جو ہے وہ بدر کا مقام تھا، بدر کی فتح کی خوشخبری کے ساتھ اسی دن مسلمانوں کو پتا چلا کہ رومیوں نے دوبارہ جو ہے وہ ہرا دیا ہے ایرانیوں کو، ان کا جو سب سے بڑا وہ آتش کدہ تھا وہ بجھا دیا گیا ہے۔ جس طرح پہلے ایرانی آئے تھے اور سلیب شریف بیت المقدس سے اٹھا کے لے گئے تھے اور سب کچھ تباہ کر گئے تھے، تو اسی طرح ان کا جو آتش کدہ تھا وہ جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے، ان کی آگ بجھا دی گئی ہے اور رومی دوبارہ جو ہے وہ غالب آ گئے ہیں۔ تو یہ دوہری خوشیاں تھیں مسلمانوں کے لیے۔ ان پیشین گوئیوں کا جو ہے وہ تذکرہ ان سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اور پھر جب ہو گئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا جی لے آؤ ہن میریاں 100 اونٹنیاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے شرط کے مطابق، اب ابی بن خلف وہ تھا جو بدر کی جنگ میں آیا تھا، اور بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک تیر سے اس کو گزند پہنچی تھی، شاید کوئی جیسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی جو ہے وہ چریٹ آ جانا، اس کو دیکھتے اس نے شور مچا دیا میں مر گیا میں مر گیا میں مر گیا۔ لوگوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، لوگوں کے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ زخمی ہیں، اتنے پیٹ جو ہے وہ چیرے ہوئے ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے پھر رہے ہیں، اور تیرے ایک ہلکی سی گزند آئی اور تو شور مچا رہا ہے، اور نہیں یہ تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو میں نے مر جانا ہے، اور وہ واقعی مکہ جاتے ہی اس زخم سے مر گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بیٹے سے جو ہے وہ 100 اونٹنیاں وصول کر کے، اس وقت تک حرمت آ چکی تھی۔ اب سوال ہوا کہ کیا کیا جائے، پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اب ان 100 اونٹنیوں کا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو صدقہ کر دو، تو یہ وہ اونٹنیاں صدقہ کر دی گئیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور تھوڑی سی تاریخ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ پوری صورت ہمارے ذہن میں گم جاتی ہے۔ پیدا کب ہوئے؟ 570 عیسوی۔ نبوت کب ملی؟ 610 میں۔ ایرانیوں نے کب ہرایا رومیوں کو؟ 614 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب فرمائی؟ 623 میں۔ 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے۔ بدر کب ہوئی؟ 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال، اسی سال جو ہے وہ رومی دوبارہ جو ہے وہ غالب آ گئے۔ یہ ہسٹری اگر آپ اپنے یہ ذہن میں رکھ لیں تو یہ ترجمہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ کے راز اللہ بہتر جانتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، ہار گئے رومی۔ فی ادن الارض، ادن کہتے ہیں ادنا قریب کی، ساتھ والی زمین میں، ساتھ والے ملک میں، قریب کے ملک میں۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ، اور وہ بعد اپنے مغلوب ہونے کے، سَيَغْلِبُونَ، سَيَغْلِبُونَ سا مستقبل قریب کی علامت ہے، یا علامت مضارع ہے، وَنُون جمع کا سَيَغْلِبُونَ، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے۔ فی بِضْعِ سنین، چند سالوں میں، چند سال، 3 سے 9 سال کی مدت میں۔ دیکھیے قرآن کیا ہے، قرآن آنے والے وقت کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ قرآن کیا ہے، ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کو کھول کے تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ قرآن کیا ہے، تمہارے حال کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اس جیسی اور نہ کوئی کتاب آئی اور نہ کوئی کتاب آئے گی۔
یہی ہے جو حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ بیان کرتی ہے. یہی وہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. معجزے کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کیا جائے، لوگوں کو اللہ کی نشانی دکھا کے بتایا جائے کہ وہ اللہ غالب ہے، وہ روز آخرت تمہیں اسی سے ملنا ہے. جیسے نبی جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے، وہ معجزہ ان کے ساتھ ختم ہو جاتا. یہ وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو راہ ہدایت دیتا رہے گا. یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ کی نشانی ایسی ہے جو آخری روز قیامت تک، روز محشر تک لوگوں کو جو ہے وہ لے کے اپنے ساتھ چلتی رہے گی. چند سالوں میں للہ الامر، اللہ ہی کے لیے کام ہے سارے. حکم ہے من قبل، اس سے پہلے. اس وقت ایرانیوں کا مغلوب ہونا بھی اللہ کے حکم سے تھا. ومن بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا غالب آنا بھی اسی کے حکم سے ہے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس وقت اس کی حکمت کیا ہے اس میں. وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن یفرح المؤمنون، اور مومن جو ہے وہ خوشیاں منائیں گے. اس دن دوہری خوشیاں، ایک بدر کی فتح اور دوسری اسی دن جو ہے وہ خوشخبری مل گئی کہ ہاں جی رومی جو ہے وہ دوبارہ غالب آ گئے ہیں، عیسائی غالب آ گئے ہیں دوبارہ. دیکھیے عیسائی جس وقت قیامت آئے گی اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے تو رومی تو جو ہے وہ سارے کے سارے دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے. رومی سے مراد عیسائی. اصل جنگ کس سے ہوگی؟ اصل جنگ ہوگی یہودیوں سے. تو یہ ایک کلوز الائنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کلوز حریف کہہ سکتے ہیں. بنصر اللہ ہے، ساتھ مدد اللہ کی. کیا مسلمانوں کا بدر میں جیتنے کا کوئی چانس تھا؟ کہاں 1000 کا لشکر، لاؤ لشکر اپنے پورے اسلحہ ساز و سامان کے ساتھ، اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ 2 تلواریں، لکڑیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اور کھانے کو ہے کچھ نہیں، اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. اللہ کی مدد آئیے. بنصر اللہ ہے، ساتھ مدد اللہ کے. ینصر من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے. وَهُوَ العزیز الرحیم، اور وہ غالب رحم والا ہے. رحمت اس کی غالب ہے اس کے قہر کے اوپر. وعد اللہ ہے، وعدہ اللہ کا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. وہ آئے تھے کہ آج ہم نے جو ہے وہ اسلام کا قلعہ کما کر دینا ہے، آج ہم نے اسلام کو ختم کر دینا. جس نے ہمارے گھروں میں لڑائیاں ڈال دی ہیں، جس نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے، جس سے باپ اور بیٹا جدا ہو گئے ہیں، آج ہم اس دین کو ختم کر کے رہیں گے. اس نیت سے وہ وہاں سے آئے تھے. لیکن اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ تھا کہ اس کا دین جو ہے وہ حق غالب آ کر رہے گا. ان لا یخلف اللہ، نہیں وہ خلاف کرتا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہوا ہے؟ ہم سے جنتوں کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ نے خبردار بھی کیا ہوا کہ اگر تم میری بتائی ہوئی راہ پہ نہیں چلو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا. تو یہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لیکن اکثریت لوگوں کی لا یعلمون، وہ یقین نہیں رکھتی، وہ نہیں مانتے اس کو، وہ علم نہیں رکھتے اس کا. وہ کیوں علم نہیں رکھتے؟ وہ اسی لیے علم نہیں رکھتے کہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ صرف ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان ظاہری اسباب کے پیچھے جو باطنی اسباب ہیں ان کے اوپر ان کی نظر نہیں ہوتی. جس وقت ابی بن خلف نظر آ کے شرط لگائی تھی، اس نے تو یہی دیکھا تھا لو جی آج رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں، ایرانیوں نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل کو جو ہے وہ رومی تو اٹھ نہیں سکتے، ان کا تو قلعہ کما کر دیا گیا ہے. اس کو تو ظاہری اسباب کا پتا تھا، باطنی اسباب کا اس کو نہیں پتا تھا کہ باطن میں پیچھے اس کے کیا ہو رہا ہے. وہ کون جانتا ہے؟ وہ صرف اللہ جانتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثریت لوگوں کی اس کا علم نہیں رکھتے، ان کو علم نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ علم رکھتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے ظاہر کا جو ہمارے سامنے ہو رہا. اچھا مجھے بتائیے جنت ہے؟ دیکھی کسی نے؟ دوزخ دیکھی کسی نے؟ ہمیں تو اللہ کے وعدے ہیں نا، ان وعدوں پہ یقین ہے کہ ہمیں یہ جنت ملنی ہے. اب دنیا کے جو متوالے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، اس دنیا کے آگے کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا کس نے دیکھا ہے. تکیہ ہمارا کس پہ ہوتا ہے؟ تکیہ ہمارا اس ظاہری اسباب اور ظاہری دنیا پہ ہوتا ہے. ہاں اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اندر سے چاہے وہ کلاش ہوا ہو. ہم باطن نہیں جان سکتے. باطن کو صرف کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس. جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے اور اللہ جو ہے وہ نہیں خلاف کرتا، اکثریت لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، وہ صرف ظاہر ہی جانتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ، اور بعد کے بارے میں ہم غافلون، وہ غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. جو بعد کی دنیا ہے یا بعد کے ہونے والے واقعات ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کل آنے والی کل یا اگلے 1 گھنٹے میں جو ہے وہ ہم دوبارہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ، یا کوئی زندہ ہم میں سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. ہم تو ظاہری دنیا کو جانتے ہیں، بعد کی دنیا کو جو ہے وہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اولم یتفکروا، کیا وہ غور نہیں کرتے، کیا وہ سوچتے نہیں ہیں فی انفسہم، اپنی جانوں کے بارے میں؟ کیا نہیں سوچتے اپنی جانوں کے بارے میں؟ دیکھیے، ایک کائنات اکبر ہے، ایک کائنات اصغر ہے. کائنات اصغر میرے اندر ہے، کیا میں اپنی مشینری کے بارے میں نہیں سوچتا؟ یہ مشینری کس نے ڈیفائن کی ہے؟ کس نے اس طرح ایک ناپاک بوند سے جو ہے وہ ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس کے بعد اس کو پھر درست کیا، اور پھر کتنے لاکھوں کروڑوں سیلز میں سے آنکھ والا آنکھ میں گیا، ناک والا ناک میں گیا، کان والا کان میں گیا. ہیئت کس نے بنائی؟ اور میرے اندر جو سسٹم چل رہا ہے، ایک ہی زبان، ایک ہی جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اس میں سے جو ہے وہ کچھ تو جو ہے وہ خون کے لیے چلا جاتا ہے، اور کچھ فضلے کی شکل میں نکل جاتا ہے، کچھ پیشاب کی شکل میں جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اگر یہی باڈی وہی ہے، لیکن وہی باڈی اگر ایک عورت کی ہو تو وہ کھاتی بھی ہے، اسی طرح کے سارے اس کے جو ہے فنکشنز ہیں، لیکن اس میں اللہ نے جو ہے وہ کچھ مختلف رکھ دیا کہ اسی خوراک میں سے اس کے بچے کا دودھ بھی جو ہے وہ آتا ہے. تو کیا کبھی غور نہیں کیا اپنے جسموں کے بارے میں، اپنی باڈی کے بارے میں؟ کبھی ہم غور کریں، یہ لقمہ جو ہے وہ ہم پانی کی خوراک کی نالی میں لے جانے کی بجائے وہ سانس کی نالی میں کیوں نہیں چلا جاتا؟ اگر وہ چلا جائے تو انسان کی موت ہمارے بس میں ہے کہ یہ اندر حلق میں سے جو ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہاں یہ نالی اس کی ہے، ہاں یہ نالی اس کی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ دن جو ہے وہ 24 گھنٹے اپنے کام میں لگا رہتا ہے اور 24 گھنٹے آپ کا خون پمپ کرتا رہتا ہے؟ پوچھ کے دیکھیے ان کو جن کا خون صاف کرنے کا ذمہ ان کے گردوں نے لینا چھوڑ دیا ہے. ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ ڈائلسس پہ ہوتے ہیں، آرٹیفیشلی وہ کروا رہے ہوتے ہیں. پوچھئے جن کا لیور جو ہے وہ کام چھوڑ چکا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی آرگن اپنا لے لیجئے، کبھی غور نہیں کیا؟ یہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم. اور پھر مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے بنانے کا. ہر چیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، بلا مقصد تو نہیں بنائی جاتی، کسی کاز کے تحت بنائی جاتی ہے. کیا ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ کیا کوئی کھیل کھلواڑ ہے؟ کیا کوئی ابسن کوئی جو ہے وہ باطل چیز ہے؟ کیا کسی بچے کے کھلونے ہیں کہ جب چاہے کھیل لیا اور جب چاہے ہاتھ مار کے ان کو جو ہے وہ برابر کر دیا؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. غور تو ہم تب کریں جب ہم قرآن پڑھیں. میں تو اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اگر غور کرنا ہے، سورہ الرحمن کی پہلی 4 آیات پڑھ لیجئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس نے، وہ رحمان، الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن دیا، قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، جس نے انسان کو بنایا، وعلمہ البیان، اور اس کو بیان کہا کہ اس کو بیان کرو. یہ تخلیق کا مقصد ہے. کیا تخلیق کا مقصد ہے؟ کہ شیطان جس راہ پہ ٹریپ کرنے، دھوکے دینے آ رہا ہے، اس راہ سے شیطان کو جو ہے وہ روکنا ہے تم نے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہی امر بالمعروف ہے اور یہی نہی عن المنکر ہے. یہی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرنا. جو چیلنج وہ اللہ کو کر کے آیا تھا، اور اللہ نے بھی جو حکم دیا تھا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کون ہے جو تیرے راہ پہ چلے گا، ان تیرے راہ پہ چلنے والوں سب کو جو ہے وہ میں جہنم میں ڈال دوں گا. میرا بندہ ہو کے بنایا میں نے اس کو، اور وہ چلے تیرے پیچھے. اور پھر اللہ نے اور ہمارے اوپر احسان عظیم کیے کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ کتاب میں لکھ کے دیا. اور پھر یہ سکھانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رسول بھیجے. تو جو رسول آیا، رسول نے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اب کہ جی یہ تو وہ زندگی ہے جو ہم گزار ہی نہیں سکتے، انسانی باڈی میں نہیں ہے. رسول آئے، صحابہ کرام آئے، انہوں نے اس کے مطابق زندگیاں گزار کے دکھائیں. ہم آج کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے مطابق، یہ تو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے. کیا ڈاکٹر اسرار اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ویسی زندگی گزار کے دکھا کے نہیں گیا ہمیں؟
اس نے جو ہے وہ کیا کون سی دولت اکٹھی کی؟ اتنا پڑھا لکھا انسان ڈاکٹر بن کے اس نے پروفیشن چھوڑا کس لیے؟ اس قرآن کی خاطر، جو قرآن کے مطابق ایک عملی نمونہ ہمیں بن کے دکھانے کے لیے۔ تو کیا کبھی غور نہیں کیا اپنے؟ یہ تھی کائنات اصغر۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے کائنات اکبری کائنات کی۔ کون سی کائنات؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ بادل۔ پرسوں تک جو ہے وہ 45-46 ٹیمپریچر تھا۔ وہ اللہ کی ذات ہے، جس اللہ کی ذات نے جو ہے وہ چند لمحوں میں، چند گھڑیوں میں جو ہے اسی موسم کو جو ہے وہ اس قابل کر دیا کہ سب نے سکھ کا سانس لے لیا۔ کس کے حکم پہ بارشیں ہوتی ہیں؟ کس کے حکم کے اوپر جو ہے وہ پانی کہاں سے جو ہے وہ سمندروں سے جو ہے وہ اٹھتا ہے بخارات کی شکل میں؟ وہ سیدھے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ وہ بادل جب وہ بخارات اٹھتے ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے ان کو ہوائیں جو ہے وہ دھکیلتی ہوئی لے کے جاتی ہیں، اور لے کے کہاں جاتی ہیں؟ جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جا کے وہاں برسنا ہے، کتنا برسنا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ اس سے پتا ہے کہ ایک بوند جو اوپر چھت سے، جو اوپر آسمان سے گر رہی ہے، وہ ایک بوند کس زمین کو سیراب کرے گی، کس دانے کو جو ہے وہ سیراب کرے، اس کی کر کے اس کی فرٹیلٹی جو ہے وہ کرے گی۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا؟ ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی، وہ طبعی قوانین بنا دیے جن قوانین کی بیسس کے اوپر ہم آج ایجادات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آگ کی خاصیت کیا ہے؟ گرم کرنا۔ اسی آگ کو پکڑ کے ہم نے راکٹ بنا دیے، جو ہے وہ اسی راکٹ کے زور، آگ کے زور کے اوپر چل نکلتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ 24 گھنٹے ایک سائیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے سورج کو دے دیے۔ سورج نے کبھی 23.5 یا 24.5 نہیں کیے، ایک ملی سیکنڈ کا بھی جو ہے اس میں فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح چاند ہے، اسی طرح باقی قوانین ہیں جو اللہ نے بنا دیے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو الا بالحق، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، یہ خلا، یہ سب کچھ الا بالحق کے، مگر ساتھ حق کے، سچ کے۔ سچائی کیا ہے؟ کہ جس کو جس کام پہ اس نے لگایا ہے وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ بقا اس دنیا کی اللہ کے ان احکامات سے ہے۔ ہر چیز اپنی بقا کے لیے اللہ کی طرف دیکھتی ہے، اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی رضا کے بغیر جو ہے وہ۔ اور جس دن اللہ حکم دے گا اس دن یہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل آئے گا۔ آج اس کی ضرورت ہے؟ یہ سب کچھ سچائی ہے جو اللہ نے جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وقت مقرر ہے ہر چیز کا۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس خاص وقت جب تک وہ نہیں ختم ہوتا تب تک جو ہے وہ اس کو اجازت ہے۔ اس کے لیے اگر ہم اس کو اچھے الفاظ میں لیں، وہ مہلت ہے ہمارے لیے، ہر چیز کے لیے۔ مہلت کیا ہے؟ کہ ہم معافی مانگ لیں اس سے، اس کی طرف پلٹ جائیں، رجوع کر لیں اس کے ساتھ۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اب اگر پیپر آپ کو دیا گیا اور اس پیپر کے جو ہے وہ ختم ہونے کے ٹائم ڈیوریشن سے پہلے آپ سے وہ چھین لیا جائے اور آپ کا نتیجہ سنا دیا جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ تو اللہ نے وہ وقت جو ہے مقرر کر دیا، اس وقت جس وقت وہ وقت ختم ہوگا تب رزلٹ کارڈ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور رزلٹ کارڈ کب دیا جائے گا؟ جب اس دنیا میں سے اٹھا لیے جاؤ گے۔ دنیا میں اس کے آثار اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جن کو جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کی شکل میں بشارتیں بھی دے دی گئیں، اور پھر وعدے بھی جب کر دیے گئے کہ اللہ اپنے وعدے نہیں، اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اب ہم کیوں نہیں جاتے؟ وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور اکثریت لوگوں میں سے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یقیناً وہ اپنے رب سے ملاقات کی منکر ہے۔ وہ اس بات کو سچ ہی نہیں سمجھتے کہ کل کو ہمیں اللہ سے ملنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اس نے مر جانا۔ ہمیں تو اپنے مرنے کا یقین بھی نہیں ہوتا۔ ہم جان رہے ہیں ہمارے اعضاء آہستہ آہستہ جب وہ جا رہے ہیں، ہمیں ایک دن لینے والا کوئی نہ کوئی آ جانا، ہمیں یقین ہی نہیں آتا۔ کسی نے پوچھا ملک الموت سے آ جاتے ہیں اٹھ کے سیدھے ہی، نہ کوئی پیغام نہ کوئی اور۔ نے کہا پیغام، داڑھی کا پہلا بال سفید ہوا تھا، پیغام نہیں آیا تھا۔ فلاں بخار تمہیں چڑھا تھا، تمہیں پیغام نہیں آیا تھا۔ تمہارے گردے میں درد ہوئی تھی، تمہیں پیغام نہیں آیا تھا۔ کتنے پیغام میں نے تمہیں بھیجے تھے، اس کے باوجود تم نے ان پیغامات کے اوپر جو ہے وہ غور ہی نہیں کیا، تم نے اس پیغامات کو اون ہی نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں ان چیزوں کو۔ تو اکثریت لوگوں کی وہ کیا ہے؟ اکثریت لوگوں کی بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کی منکر ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہاں واقعی اللہ سے ملنا ہے، تو پھر ہم یہ ضرور سوچیں کہ کس شکل کے ساتھ ملنا ہے جا کے۔
کون سا منہ لے کے جائیں گے کہ ہم نے اللہ تو نے ہمیں بنایا، رب ہمارا تو تھا، مشینری ہماری تو چلا رہا تھا، رزق دینے والا تو تھا، سجدے ہم کسی اور کو کرتے رہیں، شکر ہم کسی اور کا کرتے رہیں؟ کیا ان کے پاس جانا ہے جن کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، یا ان کے پاس جانا جس نے پیدا کیا ہمیں، سب کچھ پیدا کرے، وہ رزق دے، وہ ذمہ ہر چیز تمہارے لیے، اور اس کے بعد جب باری آئے شکر کرنے کی تو کسی اور کا، باری آئے اس کے سامنے جھکنے کی، عبادت کرنے کی تو کسی اور کی۔ اس لیے کہ ہم منکر ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ کل کو اللہ سے ملنا ہے، یا یہ کہ ہم کہتے ہیں اچھا اگر ہوا بھی تو وہ مجھے بچا لے گا، اور پھر ہم یہ بھی ایزیوم کرتے ہیں کہ مجھے تو اتنے بھاگ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو یہاں لگے ہوئے ہیں تو وہاں بھی لگے رہیں گے، تو جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں، اس لیے میں اللہ کا لاڈلا بھی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا دے رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ اس کا امتحان ہے، وہ مال و زر اس کا امتحان ہے، وہ چڑھتی جوانی جو ہے وہ اس کا امتحان ہے، وہ منصب اس کا امتحان ہے، وہ حکومت اس کا امتحان ہے۔ جس کے پاس جتنے زیادہ ریسورسز ہوں گے اتنا بڑا امتحان اس کا زیادہ ہوگا۔ جتنے اللہ پیسے دیتا جاتا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ جب اللہ دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو ٹرسٹی بنا دیا۔ ٹرسٹی کس کو بنایا جاتا ہے؟ اپنے پیارے کو۔ اگر وہ خیانت کرے گا تو کیا ہوگا؟ جس نے ٹرسٹی بنائے گا پھر اس کو سزا ہی دے گا۔ تو یہ تو 2 × 2 = 4 والی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے ادھر ادھر نہیں سیر نہیں کی؟ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ہم جاتے ہیں دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ہم اس میں سے کلچر ڈھونڈتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قومیں تباہ کیوں کر دی گئیں۔ ہم روز پڑھتے ہیں کہ وہ صدوم کی بستی کا کیا حال ہوا تھا، اٹھا کے زمین پہ دے ماری گئی تھی۔ وہ عادیوں کا کیا حال ہوا تھا، سمودیوں کا کیا حال ہوا تھا۔ ہم سب کچھ دے، لیکن ہم اس سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ اور پھر یہاں پہ کہا گیا کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، پس وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا اس سے پہلوں کا۔ بڑے تگڑے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑے قوت والے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ طاقت میں کہیں تگڑے تھے ان سے۔ آج بھی اس جیسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج بھی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پہاڑوں میں جو ہے وہ شہر نہیں بسائے جا سکے۔ آج بھی اس طرح کے لوگ، دنیا آج تک حیران ہے کہ آج سے جو ہے وہ اتنے ہزاروں سال پہلے یہ اہرام مصر کیسے بن گئے تھے، کون سی ٹیکنالوجیز تھی ان کے پاس اس وقت، کس طرح جو ہے ستونوں پہ اس وقت جو ہے وہ گھر کھڑے کر لیتے تھے۔ آج ہم اس ڈیم کا، میزاب ڈیم کا تذکرہ سن لیں، 4000 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور 4000 سال پہلے اس میں سپل ویز لوہے کے دروازے لگائے گئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس بارشیں نہیں ہوتی تھی، زیادہ نہیں ہوتی تھی، جب تھوڑی بہت ہوتی وہ بارشیں جو ہے اس سے پانی ذخیرہ کر لیتے، اور پھر وہ ہری بری ساری، ایک قوم کون سی تھی؟ قوم سبا تھی۔ یہ قوم سبا نے آج سے کم از کم 4000 سال پہلے وہ ڈیم جو ہے وہ اس وقت بنا لیے تھے۔ ہم آج جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ قوم سبا کا کیا حال ہوا؟ پھر تباہ کر دی گئی۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ تھے ان سے قوت میں تگڑے۔ وآثاروا الارض، اور جوتا انہوں نے زمین کو۔ جوتنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو نباتات ہے اور دوسرے یہ معدنیات ہیں جو زمین میں سے نکالی گئی ہیں، اور جوتا زمین کو انہوں نے۔ وَأَمَرُوهَا، اور آباد کیا اس کو، اکثر مما امروہا، اس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے۔ ابھی یہ جو آج بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ہم جو ہے وہ ایسے کر رہے تھے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اس میں سے رزق لے رہے تھے۔ قصور کیا تھا ان کا؟ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آئے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پس نہیں تھا اللہ کہ وہ ان کے اوپر ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ کہ جب دیکھیے گا یہاں پہ کچھ مسنگ لگ رہا ہے، جب آئے رسول ان کے پاس تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جھٹلا دیا ان کو، ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ تو جب ہمارے پاس بھی رسول آ گیا اور ہمارے پاس بھی جو ہے نشانیاں آ گئیں، جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ماننا، اس کے اوپر عمل نہ کرنا، اس کو جھٹلانے کے مطابق۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم کتنے ہیں جو ریگولر ہوتے ہیں؟
اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا. اللہ نے کہا جھوٹ مت بولنا, وعدہ خلافی مت کرنا, امانت میں خیانت مت کرنا ورنہ تم منافق ٹھہرائے جاؤ گے. یہ ساری چیزیں ہماری گٹھی میں پڑ گئیں. رسول کے نعرے ہم لگاتے رہیں جتنے مرضی جو ہے وہ میلاد مناتے رہیں, جب ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں ان کے امتی کہلانے کا کوئی حق نہیں. جتنے مرضی ہم چوک میں کھڑے ہو کے جو ہے ان کے نام کے نعرے ڈول تاشے بجاتے رہیں, اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جتنے مرضی گلے میں ہاتھ ڈالتے رہیں, اگر میں رسول کی بات نہیں مانتا تو پھر مجھے اس کے امتی کہلانے کا بھی حق نہیں. تو یہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا تھا, وہ ظلم کرنے والے خود تھے. اپنی جانوں پہ ظلم انہوں نے خود کیا کہ جو کتاب آئی اس کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزاری. جو ٹرینر بھیجا اللہ نے, جو رسول بھیجے ان کے پاس, ان رسولوں کی بات انہوں نے نہیں مانی. تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک ایک گناہ کے اوپر وہ بستیاں جو ہیں وہ اجاڑ دی گئیں. شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا گناہ تھا؟ کام تولتے تھے, رازداری کرتے تھے, تباہ کر دیے گئے. قوم لوط کا گناہ کیا تھا ہمارے سامنے. قوم عاد, قوم سمود, ساری دیکھ لیجیے, ایک ایک گناہ کے اوپر بستیاں الٹا دی گئیں. سارے گناہ اس وقت ہم میں بدرجہ اتم موجود ہیں. یہ تو ہمارے نبی کی دعا ہے کہ ہمیں نہ آسمان سے عذاب آئے گا نہ زمین میں دنسائے جاؤ گے. اس کے علاوہ کیا عذاب ہمارے اوپر نہیں آتے؟ کبھی کرونا, کبھی ڈینگی, کبھی کچھ. اللہ تو بار بار وارن کرتا ہے. ابھی 4 دن پہلے زلزلہ جو ہے وہ آیا تو ایک دفعہ تو ہلے ہیں نا, لیکن ہم کہاں ماننے والے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں نے مرنا. ثم پھر کانا عاقبت الذین, پھر کیا انجام ہوا ان لوگوں کا؟ آساؤ, بدی کی جنہوں نے, وسوء, بہت بڑی بدی. کیا بدی کی انہوں نے؟ ان کذبوا بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا انہوں نے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کی آیتوں کو, اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. وَقَانُوا, اور تھے وہ, بہا یستہزئون, ان کا مذاق اڑاتے تھے. سود کے بغیر تو معیشت چل ہی نہیں سکتی, یہی مذاق اڑانا ہے. وہ تو قدامت پرستی ہے, یہ تو برقع لینا قدامت پرستی ہے. کیا ہم برقعے لے کے جو ہے باہر نکلیں گی خواتین؟ کیا ہم داڑیاں رکھ کے جو ہے وہ ایسے نظر آئیں گے؟ تو یہی استہزاء اڑانا ہے ان حکم کا, ان ارشادات کا, ان احکامات کا جو اللہ نے کہیں اور ہم نہ مانیں. بظاہر ہمارا نام لکھا گیا ہے مسلمانوں کے رجسٹر میں, بظاہر ہم مسلمان آبادی میں شمار کیے جاتے ہیں, لیکن کیا ہماری حرکتیں ویسی ہیں؟ تو بہت بڑی برائی کی انہوں نے, بہت برے کام کیے. اور بڑی برائی, وہ برائی کیا تھی؟ ان کذبوا بآیات اللہ, یہ کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو, اللہ کی نشانیوں کو. وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ, اللہ نے کہا حرام نہیں کمانا, ہم کماتے ہیں. اللہ نے کہا میں پاک ہوں, میں پاک مال پسند کرتا ہوں. طیب ہے اللہ, بچپن سے پڑھتے آئے ہیں پہلا کلمہ طیب میں نے پاک. پاک کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یہی ہم پڑھتے آئے ہیں. اور پھر حرام کا کما کے اس میں سے 2 دیگیں اتار کے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ شاید ہماری اس میں سے بخشش ہو جائے گی. یہی ہے مذاق اڑانا, یہی ہے تمسخر اڑانا, اللہ کے احکامات کی نافرمانی, اور اس کے بعد اسی نافرمانی کے اس کی راہ میں وہی جو ہے وہ پیسے جو حرام سے کمائے ہیں. کیا اللہ تمہارے ان حرام پیسوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہی ہے مذاق اڑانا. یہ تھی بڑی برائیاں. انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کل اگلی آیت کریمہ. تو یہ پہلی 10 آیت کریمہ اگر ہم یہ کچھ ڈیٹس یاد رکھ لیں تو یہ سورہ روم کی جو ہے وہ ہمیں مفہوم سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جو آنے والے کل کے بارے میں جو ہے وہ اس قرآن پاک میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا. کیا ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہم اچھی راہ پہ نہیں چلیں گے تو کل کو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا. کون آگے بتا کے گیا ہمیں اللہ کے بہاف کے اوپر؟ رسول ہمارے بتا کے گئے. اتنا بڑا معجزہ کیا کم ہے کہ 1500 سال ہونے والا, آج تک اس میں زیر زبر کی کمی بیشی تو ہو نہیں سکی. یہ تو دنیا کی ایسی کون سی کتاب ہے جس میں جو ہے وہ امینڈمنٹ ڈیلیشن نہیں ہوتی؟ یہ واحد کتاب ہے کہ جس میں کوئی آج تک زیر زبر کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ اگر اس کی سچائی جاننی ہے تو دنیا کے ایک کونے میں چلے جائیے, کسی ایک حافظ قرآن سے دیکھے بغیر حافظ قرآن سے کسی سورت کا جو ہے وہ سننا شروع کر دیجئے. جب وہ اس کے وصف میں پہنچے تو رک جائیے, دنیا کے دوسرے کونے میں جائیے اور جا کے جو ہے وہ اسی آیت سے جب کسی اور کو کہہ سنائیں تو وہ کمپلیٹ کر دے گا. یہی اس کی حفاظت ہے جو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے. یہ جتنی مسلم ریاستیں آباد ہوئی ہیں, واپس آئی ہیں رشیا سے,
تو یہ وہی تھی جن کو دنوں میں قرآن نہیں تھا، جن کے گھروں میں قرآن نہیں تھا۔ ان کے قرآن کہاں تھا؟ قرآن ان کے سینوں میں تھا، ان کے بچے حافظ تھے، اور اسی حفظ سے جب وہ چلتے آج جو ہے وہ جو آباد ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں، ادروائز ان کو قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی، مارا جاتا تھا، سزائیں سنائی جاتی تھیں جن کے گھروں میں قرآن پایا جاتا تھا۔ اس سے بڑھ کے اور معجزہ کیا چاہیے ہمیں؟ کیا اور کوئی کسی نشانی کے انتظار میں ہے؟ یا پھر ہم اس انتظار میں ہیں کہ جس وقت وہ آئیں گے اور پھر کہیں گے اچھا بھی آؤ چلیں، اور کہیں گے ٹھہر جا اب میں ذرا یہ کر لوں، تو اس وقت تو ممکن نہیں ہوگا۔ موقع بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے مہلت بھی ہے۔ فائدہ اٹھا لیں گے تو کامیاب ٹھہرائے جائیں گے، شاید ہمارا نام بھی جو ہے ان لوگوں میں آ جائے جو کامیاب ہیں۔ نہیں فائدہ اٹھائیں گے تو پھر یہ جن کا تذکرہ ہے اللہ نہ کرے کہیں ان میں نہ آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ میرے ایک دوست جو ہے وہ شدید بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور بھی جتنے دنیا میں بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت نصیب فرمائے، صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت بخشش فرما دے، جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش لکھی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔